scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. افغانستان سے دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے. عالمی برادری کو افغانستان پر ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہوگا. وزیر اعظم نے عالمی برادری کے سامنے پھر افغان دہشت گردی کا معاملہ اٹھا دیا. شہباز شریف نے کہا کہ دنیا کو امن کی شدید ضرورت ہے. عالمی امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے. تنازعات کا حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے. وزیر اعظم کی ترکمانستان کی غیر جانبداری کے 30 سال مکمل ہونے پر مبارکباد. ترکمانستان کی عالمی کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف توجہ کا مرکز. شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے غیر معمولی ملاقاتیں. وزیر اعظم کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات. دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا. دیر تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا. شہباز شریف کی ترک صدر سے بھی ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مسلسل روابط کا اعادہ. وزیر اعظم کا بجلی کمپنیوں کی نجکاری میں ترکیہ سے مستفید ہونے میں دلچسپی کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے اشخاباد میں ملاقات. دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. دونوں کی جانب سے رواں سال بیرونی جارحیت کے دوران ایک دوسرے کو فراہم کی جانے والی مضبوط حمایت کو سراہا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانا چاہتے ہیں. پاکستان کے سنگین سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کے لیے افغانستان کو کارروائی کرنا ہوگی. NFC ایوارڈ جو ہے نا جی وہ بجائے کہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ گلگت بلتستان سے آئے یا آزاد کشمیر سے آئے وفاقی گورنمنٹ کو خود کر دینا چاہیے. میں بھی بات کروں گا پرائم منسٹر سے. جو ہمارے بڑے پکے ساتھی ہیں ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جائے اور میرٹ پہ دیا جائے. تو اس میرٹ کو انفورس کرنا بہت ضروری ہے. ہم پاکستان میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہی ہمارا اصول رہتا ہے اور میرٹ پہ ٹکٹ دیتے ہیں. سب کی گفتگو سنتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو پھر فیصلہ میرٹ پہ ہوتا ہے. چاہتا ہوں NFC کے تحت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو حصہ ملے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے NFC کی بات وزیر اعظم سے کروں گا. صدر نون لیگ نواز شریف کی پارٹی عہدیداران سے خطاب. کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی پارٹی کامیاب ہو. امیدواروں کی جیت کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. پارٹی اصولوں اور میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. امیدواروں کو سنیں گے پھر ٹکٹ جاری ہوگا. گلگت بلتستان میں عام انتخابات 24 جنوری 2026 میں ہوں گے. صدر نے گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے 24 جنوری 2026 کی تاریخ کی منظوری دے دی. الیکشن کمیشن GB نے عام انتخابات کے پول ڈے کی منظوری کے لیے صدر پاکستان کے خط کو ارسال کیا تھا. ترجمان الیکشن کمیشن GB کے مطابق اسمبلی کا 5 سالہ آئینی دورانیہ 24 نومبر 2025 کو مکمل ہو چکا. الیکشن کمیشن GB آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروانے کے لیے پرعزم. جو 4 الزامات جنرل فیض پہ لگائے گئے تھے وہ سارے سچ ثابت ہوئے اور جنرل فیض کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. یہ قانون کی سربلندی کا اعلان ہے. یہ عدالتی فیصلہ کسی ایک کے حق یا دوسرے کے نا حق یا کسی کی مخالفت میں نہیں ہے, بلکہ یہ آئین کے حق میں ہے. یہ آئین کی فتح ہے. ہمارا جو حالیہ سیاسی بحران ہے اس کی جو اصل جڑیں ہیں وہ جنرل فیض کے ان تمام غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات سے جڑی ہوئی ہیں جو اس دور میں انہوں نے اٹھائے. فیض حمید کو سزا ملنا آئین و قانون کی فتح ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے طاقتور شخص کو سزا ہو سکتی ہے.
وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ سزا ثابت کرتی ہے کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں. ملک کا جو حال ہے وہ فیض حمید کے جوڑ توڑ کا نتیجہ ہے. حالیہ بحران فیض حمید کے فیصلوں سے جڑا ہوا ہے. فیض حمید کے جوڑ توڑ کا خمیازہ ملک بھگت رہا ہے. یہ سزا کسی جماعت یا حکومت کی فتح نہیں، فیض حمید کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیا گیا. اسلام آباد میں قومی علماء مشائخ کانفرنس کا انعقاد. مختلف مکتبہ فکر کے علماء کا خیالات کا اظہار. جید علماء کا پاک فوج اور ریاست سے مکمل وفاداری کا عزم. علماء نے مشترکہ طور پر کہا کہ فیلڈ مارشل ناصر منیر نے ملک کو فتح سے ہمکنار کیا. کسی نام نہاد سیاستدان کو سیاست کے نام پر زہر اگلنے کی اجازت نہیں. سیاسی اور فوجی قیادت کو یکجا ہونے کی اشد ضرورت ہے. ہم سب کو مل کر فتنہ الخوارج کو خاتمہ کرنا ہوگا. معصوموں کا خون بہہ چکا ہے. IMF کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ. پاکستان نے ہاں میں سر ہلا دیا. ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائی جائے گی. کھاد، زرعی ادویات، شوگر اور سرجری آئٹمز پر ٹیکس لگے گا. حکومت نے IMF کی شرائط مان لی. IMF کی رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کھاد اور زرعی ادویات پر 5% ڈیوٹی لگے گی. FBR شارٹ فال پر پورا نہ ہونے کی صورت میں مزید ٹیکس لگے گی. شوگر سیکٹر کو ریگولیٹ کیا جائے گا. پنجاب میں صفائی اور پانی کی سہولیات میں بہتری کا مشن. ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $40 کروڑ قرض کی منظوری دے دی. عالمی بینک کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق رقم پنجاب میں صفائی اور پانی کی سہولیات کی فراہمی پر خرچ ہوگی. منصوبے سے 16 شہروں میں سہولیات پہنچے گی. بارشوں کے نکاس پانی، سیوریج اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے سسٹمز اپ گریڈ کیے جائیں گے. پروگرام سے 45 لاکھ افراد کو پانی اور صفائی کی سہولیات میسر ہوں گی. سابق آڈیٹر جنرل پاکستان کو عدالتی حکم کے باوجود پینشن کی عدم ادائیگی پر توہین عدالت کا کیس. عدالتی حکم پر عمل درآمد کی بجائے انٹر کورٹ اپیل پر زیر سماعت ہونے کے باعث وقت مانگنے پر عدالت برہم. جسٹس محسن اختر کیانی کے دوران سماعت سخت ریمارکس. کہا کہ بیوروکریسی ایگزیکٹو سے مل کر عدلیہ سے مذاق کر رہی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جب دل کیا کہ آرڈر مان لیا اور جب دل کیا نہ مانا. درخواست گزار کی پینشن ادا کریں ورنہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تحریک انصاف کی نئی سیاسی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. سلمان اکرم راجہ نے پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، فردوس شمیم نقوی، شیخ وقاص اکرم، سہیل آفریدی، راجہ ناصر عباس، محمود اچکزئی کمیٹی کا حصہ. عمر ایوب خان، شبلی فراز، معین قریشی، ملک احمد خان بچر، ساجد ورکی شامل. عالیہ حمزہ، جنید اکبر اور دیگر بھی کمیٹی کا حصہ. پنجاب حکومت کے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مذاکرات کامیاب. ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال فوری ختم کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. سربراہی مریم اورنگزیب کریں گی. ٹرانسپورٹرز کے نمائندگان بھی شامل. گوڈز ٹرانسپورٹ کے مرکزی صدر نے معاہدے پر دستخط کیے. مریم اورنگزیب کا خیر مقدم. کہا کہ مقصد انسانی زندگی کا تحفظ ہے. مسائل کو مل کر حل کریں گے. لاہور میں پیدل سڑک کراس کرنے پر شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ شہری ارسلان کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں درج کیا گیا. FIR کے متن کے مطابق شہری ارسلان نے نواز شریف انٹرچینج پر سڑک پیدل کراس کی. پیدل روڈ کراس کرتے وقت شہری کی کوتاہی کے باعث بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا. پولیس نے شہری ارسلان کو گرفتار کر کے انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا. مقدمہ رنگ روڈ پولیس نے درج کرایا. بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں خیر مقدم پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. بلاول بھٹو نے ایکس پر پیغام میں لکھا کہ محترمہ وزیر اعلیٰ، آپ کے پرخلوص استقبال اور مثبت رویے کا شکریہ.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے دورہ پنجاب کو خوش آمدید کہا۔ مریم نواز نے کہا کہ بلاول بھٹو کا پنجاب میں خیر مقدم کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ پنجاب آپ کا گھر ہے، یہاں آپ کو ہمیشہ عزت و احترام ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیدرز لینڈ کے سفیر رابرٹ جان سیکرڈ کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور عوامی روابط کے فروغ پر تفصیلی بات چیت۔ مریم نواز کا نیدرز لینڈ کے سفیر رابرٹ جان کی حالیہ تعیناتی پر نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ نے ڈچ کمپنیوں کی پاکستان میں موجودگی کو سرمایہ کاروں کا اعتماد قرار دیا۔ کہا کہ نیدرز لینڈ پاکستان کا دوسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ وزیر اعلیٰ کا براہ راست فضائی رابطے کی بحالی کی خواہش کا اظہار۔ جو فش اور ایکوا کلچر ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ریسرچ بیسڈ ہے۔ یہ پائلٹ کے بعد جو اس کا ویژن ہے کہ ایک پوری ویلیو چین کا ہونا بہت ضروری ہے ان ایکوا کلچر کے اندر اور فش کے اندر بھی۔ تو اس میں پوری ویلیو چین میں ہیچری، فیڈ ملز، پروسیسنگ پلانٹس، ایکسٹینشن سروسز اویلیبل ہیں۔ پنجاب میں ماہی پروری کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ صوبائی حکومت اس ضمن میں بڑا کام کر رہی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ اس شعبے میں عرصے سے کام ہو رہا ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے مقامی فارمز کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ اس شعبے میں موجود رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 14 سے 15 دسمبر تک پنجاب کے بالائی اضلاع میں بادل برسیں گے۔ پی ٹی آئی نے پیشگوئی کر دی۔ ترجمان کے مطابق 2 روز کے دوران پنجاب کے بالائی پہاڑی سلسلوں میں بادل برسیں گے اور برف باری ہوگی۔ مشرقی اور وسطی پنجاب میں دھند اور سموگ کا راج برقرار رہے گا۔ سموگ سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال کریں، غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ ڈرائیور حضرات کو دھند کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ اور غزہ میں موسم سرما کی بارش ناقابل برداشت۔ ٹھنڈ سے 8 ماہ کی بچی جان کی بازی ہار گئی۔ مسلسل بارش سے تباہ حال فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ موسم سرما کی بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ بارش کا پانی بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں داخل۔ شہر میں 5 مخدوش عمارتیں بھی گر گئیں۔ امداد پر پابندیوں کے باعث 15 لاکھ فلسطینی بنیادی ضروریات سے محروم۔